اپنا حق مانگنے کے لیے جو ظلم پٹھانوں پہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک جو بولتے ہیں نا امن یعنی کہ پیسفلی ایک ریلی نکالی گئی تھی، لیکن پاکستان کی بزدل سینا نے ان نہتوں بندوں پہ فائرنگ کر کے 200 کے لگ بھگ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کے پاکستانی قونصل خانے پر پتھراؤ اور پاکستانی پرچم اتارنے کے واقعے پر پاکستانی سفارتی حکام کا جرمن وزارت خارجہ سے احتجاج۔ افغان نیشنلز نے پاکستانی قونصلیٹ فرینکفرٹ جرمنی پر حملہ کیا۔ یہ ایک عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک اسلامی ممالک اس کو ریموو کر دیا پاکستانی فلیگ کو، اور اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیا، اور پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائی۔ اگر واقعی طالبان حکومت کو خدشات تھے تو کیا ان کو پاکستان حکومت سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ سے کچھ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اب ان غلطیوں کو سدھارنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ہمارا خیال یہی تھا کہ طالبان کے آنے سے جو اسپیس ہم نے لوز کی تھی افغانستان میں ہمیں وہ دوبارہ مل جائے گی، ایک یوفوریا ہوا، لیکن ہم طالبان کی جو انٹرم حکومت ہے اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے جہاں تک میری سمجھ ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ عناصر ہیں، یہ ان کا کام، اور ہو سکتا ہے بھارت اس معاملے میں ملوث ہو۔ افغان نیشنلز نے، کچھ افغان اسٹوڈنٹس یا افغان نیشنلز نے پاکستانی قونصلیٹ فرینکفرٹ جرمنی پر حملہ کیا، وہاں پر اٹیک کیا اور پاکستان کے فلیگ کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ افغان نیشنلز نے پاکستانی قونصلیٹ فرینکفرٹ پر لگا پاکستانی جھنڈا پرچم اتارا، اس کو ریموو کر دیا پاکستانی فلیگ کو، اور اس کے بعد اس کو نیچے اتار لیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ جو ویڈیو ہے نا، ویڈیو کے اندر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان نیشنلز جو کہ جرمنی فرینکفرٹ میں موجود پاکستان قونصلیٹ کے سامنے تھے، اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے دھاوا بول دیا پاکستانی قونصلیٹ پر، اور ان میں سے ایک یا دو اوپر چڑھے اور انہوں نے پاکستان کا فلیگ اتارا، نیچے لے آئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بہت بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی تعداد میں تھے وہاں پر افغانی اسٹوڈنٹس، افغانستان کے لڑکے یا افغانی نیشنلز آپ ان کو کہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے جو ہے کیا کہا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس میں وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور یہ کیوں ہوا۔ سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، ویسے تو آپ میرا کچھ دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں سے افغانی نفرت کرتے ہیں، افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے یا پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے کیا تھا ایک پروگرام، پوری ہسٹری موجود ہے، پورا پاسٹ ہے، لیکن یہ والا جو ایک واقعہ ہوا ہے ابھی جس کی خبریں پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہیں کہ بھی افغانیوں نے فرینکفرٹ میں جا کر پاکستانی قونصلیٹ پر دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا اور پاکستان کے پرچم کو اتار لیا، تو اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے اوپر آنے سے پہلے رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ دی افغان نیشنلز کو یہ اجازت تھی کہ وہ وہاں پر پیسفل پروٹیسٹ کریں جرمن اتھارٹیز کی طرف سے، لیکن جرمن اتھارٹیز کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ والا پروٹیسٹ جس کی انہوں نے اجازت دی ہے وہ پرتشدد ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے کارڈ ذرا بہتر طریقے سے کھیلتے سفارتی اعتبار سے تو شاید جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہاں نہ ہوتے۔ ہم نے طالبان کی حکومت کو مس ہینڈل کیا ہے، اور اب جو آپ کو ٹینشن نظر آتی ہے، طالبان ایک لحاظ سے امپرویس ہو گئے ہیں ہمارے جو کنسرنز ہیں، تو یہ صورتحال ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہے میرے خیال میں اگر ہم طالبان کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز انگیج کریں
اور پبلک ڈومین میں کم از کم ان اسٹیٹمنٹ سے گریز کریں جو کہ جو ایک ہمارا دو طرفہ ماحول ہے اس کو مزید خراب کرنے میں اپنا کام کرتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایشو تو ہے. طالبان جو ہیں افغانستان کے وہ یہ کہتے رہیں کہ جی یہ آپ کا ایشو ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ طالبان جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ ایکٹیو ہیں، ان کو وہاں پہ اسپیس بھی میسر ہے. تو افغانستان کی حکومت اپنے آپ کو بالکل ہی اس سے ایگزونریٹ نہیں کر سکتی. ان کی رسپانسبلٹی تو ہے کہ وہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ہمارے، ان پہ کان دھرے اور طالبان ٹی ٹی پی کو روکے تاکہ جو اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عام سٹیزنز ہیں افغانستان کے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، اور ایک دو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو مطلب ویسے جو ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں مل جاتے ہیں یا ایسے، وہ بھی پاکستان سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم واپس جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں نہیں رہنا، اور پاکستان سے وہ کچھ نہ کچھ ناراضگی. ابھی آج کی خبر ہے کہ جرمنی میں جو ہے وہ پاکستان کا فلیگ اتارا گیا، اور وہ بھی افغان سٹیزنز کی طرف سے. تو یہ جو غصہ ہے افغانستان کے لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے، آپ کے خیال سے وہ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ 20 سال جو ہم سو کالڈ وار آف ٹیرر لڑتے رہے اور یہاں سے ہم نے اسپیس دی ڈالر لے کر کے ان کے اٹیک ہو، کیا اس وجہ سے ناراض ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے 20 سال جو لڑائی رہی اس میں تو ہم نے اس میں بھی افغانستان کے اندر ڈویژنز تھیں. آبویسلی ایک طرف پشتون تھے، طالبان تھے، وہ امریکہ کی جو پریزنس ہے اس کو تو آکوپیشن کہتے تھے، اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کا بہترین اور سچا دوست ہے. 8,000 ٹن پیاز کی ڈیل ڈن ہو چکی ہے انڈیا اور افغانستان کے بیچ، اور افغانستان یہ شپمنٹ بھیج رہا ہے پاکستان کے تھرو انڈیا. اگر اس شپمنٹ کی ورتھ کی بات کریں تو پہلی شپمنٹ کی قیمت ہے 91 ملین افغانی روپیز. بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ افغانستان کا جو فارمر ہے وہ انڈیا جیسی انٹرنیشنل منڈی تک پہنچ چکا ہے، اور انڈیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ ہو یا امپورٹ ایکسپورٹ ہو افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ہم ملک پاکستان کی بات کریں، جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے وزیر اعظم سے لے کے سی ایم تک سب نے گہار لگائی ہے انڈیا سے کہ آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ دوبارہ سے ٹریڈ جو ہے شروع کریں، لیکن ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن افغانستان جو ہے وہ 8,000 ٹن پیاز بیچ رہا ہے پڑوسی کو. سو بہت بڑی خبر ہے. اس کے اوپر عوام کے ریئیکشن جاننے کی کوشش کریں گے. طریقے سے دیکھا جائے تو یہ انڈیا کا ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وہ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے ایک ٹریڈ کو مضبوط کیا جائے، اور اس کنٹری کو جس طرح کرکٹ میں سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں. اور وہ کنٹری کیونکہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم ہے، ہم تو جیسے پٹھان قوم کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ قوم جاہل ہے اس طرح. سو وہ قوم ریسزم پنجاب میں بہت زیادہ ہے پٹھان اور افغانوں کو لے کے، لیکن اب میرے خیال سے انہوں نے سیکھا ہے بہت کچھ. وہ قوم بھی اب سیانی ہو چکی ہے. اگر پہلے ہم پٹھانوں کے ساتھ ریڈ کرتے تھے لیکن اب وہ ہمیں جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کیا انڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے ٹریڈ کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کنٹری جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو اور مستحکم ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہمیں رسائی ملے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.